طرف سے صاف کہہ دیا گیا ایک دیش میں دو قانون کیسے چلیں گے، آپ لوگوں کا لیکن اعتراض ختم نہیں ہو رہا۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ اور واضح ہو گیا کہ کل انہوں نے جب وہاں کے الیکشن کے سلسلے میں اپنے کام کو شروع کیا ہے، اسی وقت وہ اس مسئلے کو لے آئے جس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ وہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں تاکہ ہندو اور مسلمان بالکل ایک طرف ہو جائے اور وہ جیت جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی واستوکتا اور حقیقت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں دو قانون کیسے ہو سکتے ہیں؟ 1300 سال سے ہم اس ملک کے اندر زندہ ہیں، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اور کتنی حکومتیں آئی اور چلی گئیں ملک کے اندر، ہم اپنے نظام کے اوپر قائم ہے، کوئی قیامت تو قائم نہیں ہوئی۔ پردھان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہم بھرم کو دور کریں گے ایک تو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آروپ لگا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھڑکا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ مسلمان کا تو ایک کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ ہمارا ایک شریعت ہے اور ہم اس کے اوپر 1300 سال سے اس ملک کے اندر چل رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اسی کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ جہاں آپ کو اعتراض ہے، آپ سمجھتے ہی نہیں اس مسئلے کو، آپ نہیں جانتے اس مسئلے کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک قانون ہے جس سے ہم مرتے اور جیتے ہیں زندگی، آپ اس قانون کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو اس کا اثر نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں اپنے قانون کے اوپر چلیے، سکھ اپنے قانون کے اوپر چلتا ہے، مسلمان اپنے قانون پر چلتا ہے، کرسچن اور یہودی اپنے قانون، بدھ اپنے قانون پر، اور کتنے قبائل ہیں جو اپنے۔ یہ کہنا کہ ایک گھر میں دو قانون صحیح ہے، ایک ایسی فیملی جس میں 4-5 آدمی ہیں وہ ایک قانون چلتے، اگر یہاں دو قانون چلیں گے انتشار ہوگا، لیکن اتنا بڑا ایک گھر ہے، قلعہ ہے جس کے اندر 500 فیملیاں رہتی ہیں اور اس میں رہنے والے 5000 آدمی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہی طرح سے سب چلتے ہیں، ایک ہی لباس سب پہنتے ہیں، ایک ہی کھانا سب کھاتے ہیں، صبح کو ایک ہی وقت میں اٹھتے ہیں، شام کو ایک ہی وقت میں سو جاتے ہیں؟ یہ تصور غلط ہے کہ ہندوستان ایک گھر ہے۔ نہیں، ہندوستان تو اتنا بڑا ملک ہے جس کے اندر 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں، اور ہزاروں یعنی سینکڑوں اور ہو سکتا ہے ہزاروں اپنے اپنے مذہب رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر خدا جانے کب سے چل رہے ہیں۔ آپ کو آج کیا فکر ہوئی ہے کہ آپ مسلمانوں کو چھیڑیں اور یہ کہیں کہ نہیں ملک کے اندر لیکن یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں، یہ بھی آپ بات کہتے ہیں، اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک راشٹر کی بات ہو رہی ہے اور سب برابر ہے، اس میں کیوں بھید بھاؤ ہونا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک طرح کے قانون ہوں ان کے لیے؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر سب کے ساتھ گورنمنٹ برابری کرتی ہے؟ نہیں کرتے، بھید بھاؤ ہوتا ہے۔ ہم تو مسلمان کو اس کو دیکھ رہا ہے کتنے دن سے بھید بھاؤ ہو رہا ہے۔ آپ نے کتنوں کو ریزرویشن دے دیا؟ آپ کیوں نہیں مسلمان کو ملازمتوں کے اندر گورنمنٹ کے وہ موقع دیتے ہیں جو دوسروں کو دیتے ہیں؟ آپ پولیس کے اندر کتنے مسلمانوں کو بھرتی کرتے ہیں جتنے ہندوؤں کو ہوتے ہیں؟ تو ہوتا نہیں ہے۔ آپ اس مسئلے کو لے کر کے صرف ایک ہی بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 75 سال میں کسی نے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچایا، اگر پہنچایا تو ہم نے پہنچایا، اور اس کے سوا اس کی کیا واستوکتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارادہ پریشان کرنا ہے، نیت پریشان کرنا ہے؟ نہیں، پریشان کرنا تو بعد میں آئے گا۔ ارادہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والوں کو یہ وچار دیں کہ مسلمان کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو ہم نے لہذا ہماری حکومت کو برقرار رکھو، یہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کرناٹک کے الیکشن کے اندر یہی تو ہوا ہے سارا، جو بولتا تھا اسٹیج کے اوپر آ کر کے مسلمان کے لیے آگ ہی برساتا تھا۔ اچھا، جو اگر یونیفارم سول کوڈ کی بھی بات کرتے ہیں تو 3-4 ایشوز پر بات ہوتی ہے بار بار، شادی کا مسئلہ، طلاق کا ایشو، طلاق کا تو قانونی بن گیا، اس پر بھی پردھان منتری نے کہا کہ مصر گئے تھے، وہاں تو 90 سال پہلے 3 طلاق دینے کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا ایشو ہے، مسلم لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہے۔ کیا چیزیں ان میں ہیں، تھوڑا اگر گہرائی سے آپ بتا سکیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے؟ دیکھیے، قانون کی بات لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دینے کی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے لڑکیوں کو لڑکے کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے۔
یعنی اگر آدمی مرتا ہے اور 300 روپے چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس کے کوئی نہیں ہے علاوہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے، تو اس کی میراث میں سے 2/3 لڑکے کا ہے، 1/3 لڑکی کا ہے۔ یہ اسلام کا ایک قانون ہے، اور اس قانون کی بہت بڑی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی کے اوپر ماں باپ کا کوئی حق، ان کے بڑھاپے کے اندر خدمت کرنا، ان کی خدمت کے لیے مرنا اور جینا کچھ نہیں ہے۔ جب تک وہ ماں باپ کے گھر میں ہے ماں باپ کی خدمت کرے گی، جب وہ ماں باپ کے گھر سے اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے تو اب وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی خدمت کرے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اس کی زندگی کے اندر داخل نہیں ہے۔ لڑکوں کی بات یہ ہے کہ ان لڑکوں کے لیے مرنا اور جینا ماں باپ کے لیے ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک یہ ماں باپ اس سے اگر راضی نہیں ہوئے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ اس کی آخرت کی زندگی کا خیر و خوبی کا مدار اس کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے۔ اس لیے جب وہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں اپنی کمائی ہوئی دولت، اپنی طاقت کا استعمال کرے گا ماں باپ کے لیے، اس کو حصہ زیادہ دیا گیا ہے۔ وہ لڑکی جو شادی کر دی ماں باپ نے اور اب وہ جا کر کے اپنے شوہر اور اس کے بچوں کی خدمت کرے گی، ماں باپ کی خدمت اس کے اوپر اتنا ضروری نہیں ہے جتنا لڑکے کی ہے، اس لیے اس کے حصے میں سے بھی کم کیا گیا، اور اس کی تو کمائی ساری کی ساری دنیا جو کچھ بھی ہے وہ ماں باپ کے بڑھاپے کے اندر ان کو اپنے سر کے اوپر بیٹھانے کا۔ اگر لڑکا لڑکی کا حصہ برابری کا ہو جائے گا تو دقت ہوگی کیا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑھاپے کے اندر ماں باپ کی خدمت تو لڑکی کے اوپر ہے نہیں، وہ دوسرے کے گھر چلی گئی اور ضرورت ہے یہ لڑکا جس کو لڑکی کے مقابلے کے اندر برابر مل رہا ہے، یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرے گا؟ کہاں سے پیسے بلائے گا؟ کیسے کرے گا؟ اس کو ماں باپ سے پیسہ ملے گا اور یہ اس کے مقابلے کے اندر خدمت کرے گا۔ آپ لوگوں کو کس